السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کی لڑائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفاروں کی فوج حرکت میں آ گئی ہے تو مسلمانوں کو بھی بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مسلمان اللہ اکبر کے زوردار نعروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ کفار بھی بڑے جوش و خروش سے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ دونوں فوجیں بھڑ گئی، تلواریں چمکنے لگی اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف کے لوگ پورے جوش سے لڑنے لگے۔ جب لڑائی کی آگ زور شور سے بھڑکی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے لڑائی کا نظارہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کم ہیں اور دشمن زیادہ ہے۔ دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ آپ خدا کی مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی آپ لڑائی کا نظارہ کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ دو آدمیوں نے آ کر سلام کیا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، ایک ان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دونوں مکہ کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، تم دونوں کب اور کیسے آئے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ کر مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں کفار نے ہمیں روکا اور واپس مکہ جانے پر زور دیا۔ ہم نے جب کہا کہ لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے ہیں تب انہوں نے اجازت دی، اس لیے اب حاضر ہوئے ہیں، ہمیں بھی لڑائی کی اجازت دیجیے۔ حذیفہ، تم کفار سے عہد کر چکے ہو کہ لڑائی میں شریک نہ ہوں گے، اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ اسلام اور مسلمانوں کی شان یہی ہے کہ اپنا عہد پورا کیا جائے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کو مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تم بد عہدی کرو۔ تم دونوں یہاں سے ہٹ کر دور کھڑے ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی قوم کسی زمانے میں بھی لڑائی کے دنوں میں کسی عہد کی پابندی نہیں کرتی، اس لیے ہم بھی کیوں کریں؟ خدا نے مسلمانوں کو وعدہ نبھانے کی ہدایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر خدا کے حکم کی پابندی ضروری ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر حذیفہ اور ابو جبل دونوں وہاں سے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت لڑائی پورے زور سے چل رہی تھی۔ تلواروں کی جھنکار، قومی نعروں کی آواز، گھائلوں کی چیخ پکار سے تمام میدان گونج رہا تھا۔ چونکہ رات میں بارش ہوئی تھی اس لیے ریت میں نمی موجود تھی۔ تلواریں چمک رہی تھی، سر کٹ رہے تھے اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ اس ہنگامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا، مسلمانوں، اب تمہاری جیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھو، آل ہاشم اور ابو البختری کو قتل نہ کرنا۔ آل ہاشم اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں، مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ رہا ابو البختری تو اس نے عہد نامہ پھاڑا تھا، یہ اس کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہے۔ جو مسلمان قریب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا، اور جو دور تھے ان تک مسلمانوں نے یہ حکم پہنچا دیا۔ اتفاق سے مہجر بن زیاد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ابو البختری آ گیا۔ مہجر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو البختری، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم سے لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مہجر، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ ابو البختری نے کہا، بہادر، مقابلے میں آ جاؤ۔ مہجر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، مگر نافرمانی کے خیال سے انہوں نے جبت کیا اور کہا، ابو البختری، مسلمان خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہمیں تم سے لڑنے کا حکم ہوتا تو میری تلوار تمہارے سر پر پڑتی۔ یہ کہہ کر مہجر ایک اور کافر پر متوجہ ہوئے۔ انہوں نے تلوار اٹھا کر اس پر حملہ کیا۔ کافر نے ڈھال سامنے کر دی۔ بجلی کی طرح لپکنے والی تلوار نے ڈھال کو کاٹ کر ماتھے کو پھانک کر دیا، جس سے خون کی دھارا بہنے لگی۔
ابو البختری نے یہ حالت دیکھ کر محجر پر حملہ کیا۔ حضرت محجر رضی اللہ عنہ تلوار اوپر اٹھا چکے تھے۔ وہ اس کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے جس کی پیشانی پھٹ گئی تھی۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ابو البختری بیچ میں آ گیا، تلوار اس کے سر پر پڑی، سر کی پھانک کھل گئی۔ ابو البختری مردہ ہو کر گرا۔ محجر کو اس کے قتل پر بڑا افسوس ہوا۔ جس وقت ابو البختری قتل ہوا، ٹھیک اسی وقت امیہ اور اس کا بیٹا علی دونوں لڑائی سے تنگ آ کر جان بچانے کے لیے گھبرائے گھبرائے پھر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ وہ ان کی طرف لپکے، کئی اور مسلمان بھی ان کے ساتھ لپکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز میں کہا، اے طاغوت کی پوجا کرنے والو، ٹھہرو، آج تم ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ اپنی مدد کے لیے آج تم اپنے ان معبودوں کو پکارو جنہیں تم پوجتے رہے ہو۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ گھبرایا اور مارے خوف کے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ امیہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں پر عام طور سے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے بڑے ظلم کیے تھے۔ ایک زمانے میں بلال اس کے غلام تھے۔ اس نے ان کو رسی میں باندھ کر پٹوایا تھا، گرم ریت پر لٹا کر، بھاری پتھر سینے پر رکھ کر طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ وہ حضرت بلال کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ آج وہ اس سے بدلہ لیں گے۔ بدلے کے ڈر نے اسے اور اس کے بیٹے کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تلوار لے کر بڑھے، ان کے ساتھی بھی تلواریں سونت سونت کر لپکے۔ امیہ اور علی نے بھی تلواریں کھینچ لی، ایک نے دوسرے پر تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی بے پناہ تلوار امیہ کے سر پر پڑی، سر کے دو ٹکڑے کر کے حلق تک اتر گئی۔ اس نے چیخ ماری اور مردہ ہو کر گرا۔ ادھر ایک انصاری نے اس امیہ کے بیٹے علی کو قتل کر ڈالا۔ جس وقت ان دونوں کی لاشیں زمین پر گری، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچل کر رہ گئی۔ لڑائی اب بھی بڑے زور شور سے چل رہی تھی۔ اسی بیچ ایک صحابی عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ کھجور کھاتے آ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں ضرور جاؤں گا؟ ہاں، تم ہی کیا، جو مسلمان بھی لڑائی میں شہید ہوگا اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کھجوریں پھینک دی اور تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے۔ اتنے جوش سے لڑے کہ دشمن کی صفیں بکھر گئی۔ جو سامنے آیا اسی کو قتل کر ڈالا۔ ہرش اور جماع سامنے آئے اور دونوں نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ عمیر رضی اللہ عنہ بہت پھرتیلے تھے اور تجربے کار تھے۔ انہوں نے پینترا بدل کر ہرش پر حملہ کیا۔ تلوار ہرش کی گردن کاٹ کر اٹھی۔ عمیر رضی اللہ عنہ جلدی سے کود کر پیچھے ہٹے اور فوراً اچھل کر جمع پر جا ٹوٹے۔ ابھی جمع سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ تلوار اس کے سر پر پڑی اور اس کے سر کے دو ٹکڑے کر کے حلق چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کفار مکہ عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ پھرتی اور بہادری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو قتل کر کے سامنے کی صف میں حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں سامنے والے کو اور پھر بائیں طرف والے کو قتل کر ڈالا۔ عمیر رضی اللہ عنہ بڑی پھرتی سے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کافر پر حملہ ور ہوئے۔ ان کی پیٹھ کی طرف سے 3 آدمیوں نے ان پر ایک ساتھ تلواریں ماری۔ ان کے پاس جرح نہ تھی، تینوں تلواریں ان کے سر پر پڑی، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خون کی دھار بہنے لگی۔ وہ نڈھال ہو گئے، مگر اس حالت میں بھی پلٹ کر انہوں نے حملہ کیا اور 3 حملہ وروں میں سے ایک کو مار گرایا، ساتھ ہی خود بھی گرے۔
لیکن گرتے گرتے بھی ایک دوسرے کافر کو گرا کر سینے پر چڑھ گئے اور اس زور سے اس کی گردن کو دانتوں سے کاٹا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی، سانس رک رک کر چلنے لگی۔ اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر تیسرے کافر نے اس زور سے تلوار ماری کہ وہ شہید ہو گئے۔ لڑائی اب بھی زور شور سے ہو رہی تھی، ہوا میں تلواریں چمک رہی تھی، سر کٹ رہے تھے، دھڑ گر رہے تھے، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے اور چیخیں ابھر رہی تھی۔ ہر آدمی جوش میں بھرا ہوا تھا۔ ابو جہل بھی بڑے جوش سے لڑ رہا تھا۔ وہ خود اوڑھے تھا، جرح پہنے تھا، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیے پورے جوش و غضب سے لڑ رہا تھا۔ وہ بہادر تھا، اس لیے پوری بہادری سے لڑ رہا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دیکھا، وہ بڑھ کر اس کے مقابلے میں آ گئے۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، معاذ رضی اللہ عنہ پیدل تھے۔ وہ اچھل کر الگ جا کھڑے ہوئے، ابو جہل کا وار کھالی گیا۔ چونکہ ابو جہل جوشیلا تھا، اس لیے وار کھالی جانے پر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے گھوڑا بڑھا کر وار کیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کا وار ڈھال پر روک لیا اور جلدی سے خود حملہ کر دیا۔ تلوار بجلی کی طرح کودی اور ابو جہل کی پنڈلی میں جا گھسی، بلکہ پنڈلی کاٹتی ہوئی گھوڑے کے پیٹ میں جا گھسی۔ ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی معاذ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر بڑے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ابھی یہ خوشی منا رہے تھے کہ ان کے بائیں کندھے پر تلوار پڑی، بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ انہوں نے پلٹ کر تلوار مارنے والے کو دیکھا۔ اس طرف ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تلوار تولے کھڑا نظر آیا۔ اکرمہ نے کہا، معاذ، میں نے تم سے باپ کا بدلہ لے لیا۔ بزدل مکار، معاذ نے کہا، بدلہ اس طرح نہیں لیا جاتا۔ اگر تو بہادر ہوتا تو سامنے سے آ کر لڑتا۔ تو نامرد ہے، تو نے تو بے خبری میں حملہ کیا ہے، لیکن زخمی ہو کر بھی مجھے تجھ سے بدلہ لینا ہے۔ لے سنبھل اور وار سنبھال۔ یہ کہتے ہی معاذ اکرمہ پر جھپٹ پڑے۔ اکرمہ نے ڈھال سامنے کر دی، تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال کو پھاڑتی ہوئی نکلی، گردن پر آ کر رکی اور گردن میں گہرا زخم لگا دیا۔ اکرمہ بدحواس ہو کر بھاگا۔ لڑائی اب بھی بہت تیز ہو رہی تھی، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری بے چینی کے ساتھ اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور جلال بھری آواز میں کہا، اے خدا، تیری مدد کہاں ہے؟ وہ مدد کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے خدا، مسلمان تھک چکے ہیں، اگر تو نے مدد نہ کی تو عجب نہیں کہ ہار کھانی پڑے۔ میرے معبود، مسلمانوں کی مدد کر، مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں کی خبر لے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے کہ پورب کی طرف سے بادل اٹھا اور بدر کی پہاڑی پر چھا گیا۔ کچھ کفار پہاڑی پر بیٹھے لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سر کے قریب سے بادل کو گزرتے دیکھا۔ بادل دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادل کے اندر سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تمام کفار حیرت سے بادلوں کی اور دیکھنے لگے۔ انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، بڑھو اور جلدی آگے بڑھو۔ اس آواز نے کفار کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ وہ مارے ڈر کے کانپنے لگے۔ ان کی آنکھیں مارے دہشت کے جھک گئی، مگر ایک آدمی بادل کی طرف دیکھتا رہا۔ اتفاقاً ایک جگہ سے بادل پھٹ گیا۔ اس نے ایک سبز پوش سوار کو بہترین سبز رنگ کے گھوڑے پر سوار جاتے دیکھا۔ اس سبز پوش کو دیکھ کر اس آدمی کا دل کانپنے لگا، چہرہ پیلا پڑ کر سیاہ ہو گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور دھم سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ کے لوگ اس کی چیخ سن کر چونکے، اس کی طرف اور اس کے اوپر جا جھکے۔ جب انہوں نے اسے ٹٹول کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ لڑائی اس وقت بھی زور شور سے چل رہی تھی۔ تلواریں چمک کر بلند ہو رہی تھی۔
اور گردنوں پر گر کر سر قلم کر رہی تھی۔ مسلمانوں میں پورا جوش موجود تھا۔ صحابہ کرام جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کٹ کر لٹک رہا تھا، صرف ایک تسمے سے الجھ رہا تھا۔ ہاتھ کٹ جانے سے تکلیف ہو رہی تھی، پر انہوں نے تکلیف کی پرواہ نہ کی۔ وہ برابر لڑ رہے تھے اور بغیر ڈھال کے بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ چونکہ لٹکا ہوا ہاتھ حملہ کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اسے بڑی زور سے جھٹکا دیا۔ تسمہ ٹوٹ کر ہاتھ نیچے گر پڑا۔ دھیرے دھیرے بڑی تعداد میں اپنے جوانوں کو قتل ہوتے دیکھ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے اور مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں سے پریشان ہو کر انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ ان کو بھاگتا دیکھ مسلمانوں نے اور زور سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ یا تو قتل کر دیا یا گرفتار کر لیا۔ اس طرح تھوڑی ہی دیر میں لڑائی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں نے لڑائی جیت لی اور کافروں کو زبردست منہ کی کھانی پڑی۔ جب کفار بھاگنے لگے اور ان کی ایک بڑی تعداد گرفتار ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے رب، تیرا شکر کس منہ سے ادا کیا جائے؟ آج تو نے مسلمانوں کی لاج رکھ لی، اسلام کا بول بالا کر دیا۔ میں اور تمام مسلمان تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا مسلمان قیدی کفار کو باندھے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عبداللہ، لڑائی کے میدان میں گھوم پھر کر دیکھو کہ ابو جہل کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حکم کے مطابق لاشوں کا معائنہ شروع کیا۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد ابو جہل بے ہوش حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس کا پورا جسم خاک و خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو نے دیکھا کہ خدا نے تجھے کتنا جلیل کیا۔ ابو جہل نے آنکھیں کھول دی، اس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا مسلمان ہار گئے؟ نہیں، مسلمانوں کو ان کے خدا نے جتا دیا، عبداللہ نے جواب دیا۔ ابو جہل کی آنکھیں حیرت اور تعجب سے ڈوب گئی۔ اس نے زور دے کر کہا، نہیں، کبھی نہیں، یہ غیر ممکن ہے۔ ہماری تعداد زیادہ تھی، ہمارے سردار زیادہ تھے، ہمارے جرح پوش زیادہ تھے، اس لیے جیت ہماری ہوئی ہوگی۔ عبداللہ نے تلوار بلند کرتے ہوئے کہا، مردود، تیرے ساتھ کے لوگ ہارے ہیں، لے سنبھل، اب میں تجھے دوزخ میں بھیجتا ہوں۔ کافر، تو نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، جا اب دوزخ میں آگ کا ایندھن بن۔ ابو جہل ڈوب گیا، موت اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی، ہونٹ ڈر کے سکڑ گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایک ہاتھ مارا، ابو جہل کی گردن دھڑ سے الگ ہو گئی۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ابو جہل، تو نہ خود چین سے رہا اور نہ مسلمانوں کو تو نے چین سے رہنے دیا۔ کاش تو مسلمان ہو جاتا یا مسلمانوں سے نہ جلتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرایا اور انہیں بڑے اعجاز کے ساتھ دفن کرا دیا۔ کفار کی لاشوں کو بھی ایک بڑے گڈھے میں دفن کرا دیا۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اسلامی فوج مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔